کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ارطغرل غازی مزے کی کوئی داستان یا کوئی قصہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اتہاس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ارطغرل غازی اس دور کی کہانی ہے جب مسلمانوں کا تخت اس زمین کے بجائے ساتویں آسمان پر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس بہادر شخص کی جس نے نہ صرف اس دنیا پر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے 700 سالوں تک اس دنیا پر حکومت کی، بلکہ اس دور کے مسلمانوں میں وہ ہمت اور وہ جذبہ پیدا کی کہ اس دور میں مسلمانوں کے خلاف ٹکنے والا وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ آخر کون تھا یہ شخص ارطغرل، جس کی کہانی دیکھ کر آج پوری دنیا پاگل ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس کی کہانی کو جاننے چاہتی ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کون تھا یہ شخص ارطغرل غازی۔ تو چلیے بنا دیر کیے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتے ہوئے یورپ میں بھی فتح حاصل کر رہی تھی۔ منگول ایسے دہشتی درندے تھے جو جہاں بھی جاتے تھے خون کی ندیاں بہا دیتے۔ جب یہ منگول خوارزم کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، جس کا نام تھا قائق قبیلہ۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ارطغرل غازی۔ سلجوق کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی کو صلیبی پکڑ کر جنگل کے راستے سے لے جا رہے تھے، تبھی وہ لوگ ارطغرل غازی کے ہتھے آ گئے۔ ارطغرل نے حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی اور ان کے والد کو ان عیسائیوں کے چنگل سے چھڑا کر اپنے قبیلے لے آئے۔ اس گھٹنا کے بعد اس قبیلے پر کئی طرح کی مصیبتیں آنے لگی، لیکن ارطغرل غازی نے ان سبھی مصیبتوں کا بہت بہترین طریقے سے سامنا کیا۔ ارطغرل کا سب سے دلیری اور سب سے بہادری کا کام یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کا وہ قلعہ فتح کر لیا تھا جس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اس گھٹنا کے بعد ارطغرل کا نام تمام مسلمان اور غیر مسلمان کے ذہنوں میں چلنے لگا اور ارطغرل نام کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ تمام دشمنان اسلام اس طوفان میں مڑتے چلے گئے۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی ناموس کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے، مجھے سینہ عرض پر کہیں پناہ نہ ملے، تاریخ کے ورق سے میرا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، اپنے عظیم آبا و اجداد کے نام سے، اپنے قبیلے کے نام سے مجھے تابد کوئی نہ پہچانے، رب ذوالجلال ہر مارکے میں مجھے فتح مند فرمائے۔ ایک بار کی بات ہے کہ جب دریا کو پار کرتے سمے ارطغرل کے والد سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد قائق قبیلے والوں نے ارطغرل کو اپنا اگلا سردار چن لیا، کیونکہ ظاہر ہے ارطغرل کے سوا اس قبیلے میں اور کوئی اس قابل نہیں موجود تھا۔ لہٰذا ارطغرل کے 2 بھائی ان سے الگ ہو گئے اور ارطغرل نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اناطولیہ کی طرف ہجرت کر لیا۔ راستے میں ارطغرل نے دیکھا کہ 2 سینائیں جنگ کر رہی ہیں۔ وہ ایک سینا منگول اور ایک سینا سلجوق کی تھی، لیکن یہ بات ارطغرل کے علم میں نہیں تھی۔ لہٰذا ارطغرل ایک بہادر اور ذہین شخص تھے، اسی لیے ارطغرل نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دیا اور اپنے 404 بہادر فوجیوں کے ساتھ اس ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دے دیا۔ لہٰذا ہارتی ہوئی سینا سلجوق کی سینا تھی۔ اس لیے جب ارطغرل اپنے فوجی کے ساتھ سلجوق کے فوج میں ملے تو انہوں نے منگولوں کو اس قدر شکست دی کہ منگول اپنے ہی
लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भागने लगे और सल्जूकों की जीत हो गई। लिहाजा यह बात जब सल्जूक के सुल्तान को पता चली तो वह बहुत खुश हुए और अर्तुगरुल को शहर अबूरा या अंकारा के कुरुल अपने वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। फिर 1280 ईस्वी में अर्तुगरुल ने वफात पाई। इस वक्त अर्तुगरुल की कब्र तुर्की देश में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा